بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم حاضر ہے۔ شدید سردی ہے، تو اس سردی سے کچھ فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے اور کچھ فصلوں کے لیے یہ بینیفٹ ہے۔ گندم پہاڑی علاقہ میں کاشت ہوتی ہے برف باری سے پہلے، فٹ سے 1.5 فٹ کے درمیان ہائٹ ہوتی ہے، برف باری شروع ہو جاتی ہے اور 3 سے 4 ماہ یہ برف میں دبی رہتی ہے، پھر بھی زندہ رہتی ہے۔ جب وہی برف پگھلتی ہے تو اسی کے پانی سے پکتی ہے اور یہ سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے اور 150 من تک پیداوار دیتی ہے۔ اس لیے گندم سے منفی اثرات کا فکر والی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی زمین زنک ڈیفیشنٹ ہے تو پھر کورے سے، شدید سردی سے آپ کے گندم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی زمین جو ہے کاپر ڈیفیشنٹ ہے اور زنک ڈیفیشنٹ بھی ہے تو پھر اس پہ فنگس کا اٹیک ہو سکتا ہے اور فیبروری سے آنورڈ فنگس کا اٹیک بڑھتا ہی جاتا ہے۔ گندم پہ جو سب سے خطرناک بیماری ہے فنگس کی، اس کو ہم کہتے ہیں رسٹ آف ویٹ، عام زمین میں ہم اس کو کونگی کہتے ہیں۔ تو جب وہ حملہ ہو جائے تو اس بیماری کا علاج ناممکن سی بات ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو ان اکنامیکل ہوگا، جٹ کا خرچہ اتنا ہو جائے گا کہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اگر بوران ڈیفیشنٹ ہے آپ کا سوائل، اس کے اثرات بھی پودے پہ آئیں گے، فصل پہ آئیں گے۔ تو بوران کی کمی سے بھی پودے پہ سردی اور گرمی دونوں کے منفی اثرات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی فصل پہ کالا تیلنا اور سٹرک ایسڈ وہ بھی ضرور آئے گی اگر آپ کی فصل بوران ڈیفیشنٹ ہے۔ ہم نے جو فارمولا بنایا ہے فاسفورک ایسڈ بنانے کے لیے، ڈی اے پی یا زوراور 1 بوری آدھا ڈرم پانی کا 25 سے 50 kg گند کا تیل، 25 منیمم لیول ہے، اور کوئی جتنا مرضی آپ کو ڈراتا رہے، آپ نے اسے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم ڈی اے پی یا زوراور کے ساتھ ملاتے ہیں تیزاب کو تو ان دونوں کا آپس میں ریئیکشن ہو کے فاسفورک ایسڈ اور امونیم سلفیٹ کھاد 1 بوری کے قریب بنتے ہیں۔ جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ آپ کو نقصان کیسے دے سکتے؟ تیزاب بھی گیا، ڈی اے پی بھی گئی، تیزاب بھی گیا، یا زوراور بھی گئی۔ اب اگر اسی ڈرم میں ہم 25 kg کاپر سلفیٹ ملا دیں، آہستہ ڈالنے سے، حل کرنے سے محلول بن جائے تو پھر زنک سلفیٹ آہستہ ڈالتے جائیں۔ زنک سلفیٹ کو خاص کر ایک دم ڈڑس کر کے نہیں ڈالنا، آہستہ ڈالنا، جب چکی کے منہ سے آٹا نکلتا ہلاتے جانا۔ آخر پہ بورک ایسڈ ملائیں، اور سردیوں میں 25 kg سلفیورک ایسڈ تھوڑا ہوگا، محلول بنانے میں آپ کو دقت ہوگی اور ہو سکتا ہے نیچے بیٹھے بار بار 30 40 50 جہاں آپ کو مناسب لگے 50 kg تک آرام سے ڈال سکتے ہیں۔ محلول بن جائے تو 4 ایکڑوں کو فلڈ کر دینے سے کاپر ڈیفیشنسی بھی نہیں رہے گی، زنک ڈیفیشنسی بھی نہیں رہے گی، بوران ڈیفیشنسی بھی نہیں رہے گی، سلفر گندک کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور پودے کو فاسفورس بھی ملے گی۔ اور اگر اس کے ساتھ میگنیشیم کلورائڈ منیمم 100 kg، 150 kg، 200 kg، 250 kg، 300 kg تک ہم نے ڈالا ہے، 350 kg تک بھی ڈالا اور پودے نے بینیفٹ لیا ہے، پھر آپ کی فصل گرنے سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ میگنیشیم کلورائڈ واحد کیمیکل ہے جس نے گندم، چاول، گنے کو گرنے سے بچا لیا ہے، اور میگنیشیم اور کلورائڈ دونوں نے پودے کو فنگس سے بھی بچایا ہے اور انسیکٹ سے بھی بچایا ہے، اور پودے کی پانی کی ضروریات کم کرتی ہیں، زمین وتر نہیں ضائع ہونے دیتی جس میں میگنیشیم کلورائڈ ڈالو، اور پودے کے جسم سے اڑنے والا پانی رک جاتا ہے۔
حتیٰ کہ ایسی حالت میں جہاں پودے سوکھ چکے تھے. جندو پیر لیاقت پر چنڈی گڑھ میں ایک جگہ ہے، وہاں وڑیچ رہتے، انہوں نے مجھے بلوایا. 1 ایکڑ ایسا تھا جو سوکھ چکا تھا، چاول کا 1.5 فٹ ہائٹ تھی تقریباً اس کی. میں گاڑی سے اترا، فیلڈ میں گزر گیا، پودے 2-4 اکھاڑے تو اس کی جڑیں، زمین کے اندر جو حصہ تھا وہ زندہ تھا. میں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ جب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا میرے تجربہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے. کم نہیں کرنا. میں کرتا ہوں، اکثر میں ڈالے میں ٹریول کرتا ہوں، اور ڈالے میں 2-3 ایکڑوں کا میں کیمیکل ساتھ رکھتا ہوں کہ جہاں اگر ضرورت پڑے تو فردر ٹرائل کر لو، مجھے دوبارہ جانا نہ پڑے، اور زمیندار کا خرچہ بھی کم ہو جائے. اس کو ٹرانسپورٹیشن تو دینی پڑے گی نا کم از کم. تو میں نے وہ کرایا تو وہ سوکھے ہوئے پودے دوبارہ گرین ہو گئے ودن 5 days. وہ زمیندار پریشان ہونے کا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ میں نے کہا اس فصل پہ فنگس کا شدید اٹیک تھا. جتنا پودا غذا لے رہا تھا زمین سے اور فوٹوسنتھیسس کر رہا تھا، وہ ساری کی ساری فنگس کھائی جا رہی تھی. تو کاپر ہائیڈروکسائڈ بنا پانی میں ڈالنے سے، کاپر سلفیٹ، زنک ہائیڈروکسائڈ بنا پانی میں ڈالنے سے، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنا پانی میں ڈالنے سے، تو اس نے فنگس کو ٹھوک دیا ہے. ساتھ زنک، کاپر، میگنیشیم جو ہے اس کی زمین میں کمی تھی، وہ بھی پوری ہوگی. اور سلفیٹ پودے کی غذا کا لازمی حصہ ہے. سلفر نہیں، سلفیٹ، ایلیمنٹل سلفر بالکل نہیں ڈالنی. وہ آپ کی زمین کا بھی دشمن ہے، آپ کے پودے کا بھی دشمن ہے. لیکن سلفیٹ پودے کی غذا ہے. جتنی پودے کے جسم میں پروٹین بنے گی وہ نائٹروجن اور سلفیٹ مل کے بنے گی. پودے کی غذا ہوگی نا، تو بڑھوتری کے لیے پودے کو غذا چاہیے، اور بڑھوتری جتنی تیز ہوگی اتنی اس کے پروٹین بھی زیادہ ہوگی. تو یہ سارے، اور وہ ایکڑ ہمارا نکلا تقریباً 63 یا 65 من، باقی 40، 45، 35، 36 ایسے ہی نکلا. تو یہ اگر آپ فارمولا اڈاپٹ کر سکتے ہو تو آپ کی گندم پہ فنگس بھی نہیں آئے گا، انسیکٹ بھی نہیں آئے گا، وہ گرے گی بھی نہیں، اور پانی بھی کم سے کم 3 پانی میں تو ہم نے گندم پکائی ہے نا. اب تو پچھلے سیزن سے ہم نے 1 سے 2 پانی میں فصلیں پکائی ہیں. گندم کا بیہیویئر یہ ہے کہ جتنا پانی کم دو گے اتنی پیداوار زیادہ ہوگی. نہ پودے کا خون گاڑھا رہے گا، سیل سیٹ گاڑھا رہے گا، اور تھوڑے پانی میں زیادہ غذا پودے کو ملے گی، اور اس کے جو بڑھوتری ہے، دانے کا بننے کا عمل ہے، سٹا کا بننے کا عمل اتنے تیز اور اسٹرانگ اور کامیاب ہوگا. اسی طرح باغات ہیں. آم کے باغات میں سے خاص کر سردی کو بہت برا مناسب فیل کرتے ہیں. اگر یہی کیمیکل تھرو فلڈ دے دیں، فلڈ کر دیں، تو پھر پھول آنے کے بعد اس کو فوری غذا دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور جو بور بٹور بنتا ہے وہ بھی نہیں بنے گا، جو اس پہ پاؤڈری آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز، اور پھل بھی نہیں گرے گا انشاءاللہ العزیز. بلکہ یہ کیمیکل اگر ایک دفعہ آپ دے دیں اور ایک دفعہ جا کے جون جولائی میں دے دیں تو فروٹ فلائی بھی آم پہ نہیں آئے گی، کنوں پہ بھی نہیں آئی، امرود پہ بھی نہیں آئی الحمدللہ. اسی طرح اسی کیمیکل کا آپ سپرے بھی کر سکتے. آدھا کلو کاپر، آدھا زنک، آدھا بورک ایسڈ، 5 کلو گرام میگنیشیم کلورائڈ اور 5 کلو گرام ہی یوریا فی 100 لیٹر پانی میں محلول بنا کے 8 سے 10 دن کے وقت سے 6 اسپرے لازمی ہیں. تو پھر منہ سڑی بھی گئی. آم کی سب سے خطرناک بیماری فنگل ڈیزیز ہے منہ سڑی، اس کو ہم کہتے ہیں مینگو اینتھریکنوز. وہ بھی نہیں آئے گی، اگر ہے تو ختم ہو جائے گی. اور اس سے بڑی بات بھی بتا دوں، آم پہ، کنوں پہ، امرود پہ جو ٹہنیاں سوکھتی ہیں ان کو کہتے ہیں سوک. آم کی سوک، کنوں کی سوک، امرود کی سوک، اس کو بھی ہم نے اس سپرے سے 100% روک لیا ہے. عمل آپ نے کرنا، عمل کرو گے تو رزلٹ مل جائے گا، نہیں کرو گے تو مجھے پھنسے تو ہو ہی. اس کے ساتھ جناب آپ کا گنا کٹ رہا ہے.
اب گنے کی کھوری اگر جلاؤ گے تو بلیک بگ آپ کی فصل پہ وبائی شکل میں آئے گا۔ اگر اس کھوری کو فیلڈ سارے میں پھیلا دو اور جلاؤ نہیں، ساری زمین ڈھکی ہو، تو ایک تو جہاں خالی جگہ ہوگی وہاں جڑی بوٹی اگے گی، جہاں ڈھکی ہوئی وہاں جڑی بوٹی نہیں اگے گی۔ دوسرا، ایک دفعہ تو پانی جب لگاؤ گے وہ تو زیادہ لگنا، لیکن اگلا پانی جو ہے آپ کو وقفہ لمبا دے سکتا، 30 دن بھی وقفہ مل سکتا آپ کو، پہلی دوسری آبپاشی کا۔ اور اس پودے کو جب آبپاشی دو، اس کے ساتھ وہی فارمولا جو فاسفورک ایسڈ اگر فلڈ کر دو تو آپ کا گنا کورے کی شدت سے بچ جائے گا۔ شدید کورے کی شکل میں جو تیسرے درجے کی جڑیں ہوتی ہیں پودوں کی، گنے کی خاص کر چل جاتی ہیں، پرائمری روٹ، سیکنڈری، پھر ٹرشری، تیسرے وہ جل جاتی ہیں، وہ جلنے سے محفوظ رہ جائیں گی۔ اگر وہ رہ جائے گی تو آپ کا پودا جو ہے ٹلرنگ زیادہ کرے گا انشاءاللہ العزیز، اور ٹلرنگ ہی زیادہ اصل موڈے فصل کی پرابلم ہے، اور ایسی فصل پہ گروہاں بھی نہیں آئے گا۔ اور یہی کیمیکل کاپر، زنک، بورک ایسڈ ڈالنے سے زمین کے اندر جو دیمک ہے وہ بھی مر گئی ہے۔ ایک اور انسیکٹ ہے زمین کے اندر، بالکل شیشے کی طرح ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیماٹوڈ۔ وہ کسی انسیکٹیسائڈ سے نہیں مرتا، لیکن کاپر زنک نے دونوں کو اور بورک ایسڈ نے اس کو ٹھوک دیا، وہ صاف ہو گیا۔ یعنی آپ کے انسیکٹیسائڈ کے سارے خرچے کم ہو سکتے ہیں۔ اگر مزید آپ کو ڈر ہو کیڑے کا تو پھر آپ کلوروپائریفاس 3 لیٹر اور فپرونل 2 لیٹر فی ایک کا، یہ بھی اسی کیمیکل کے ساتھ فلڈ کر دو، اور پھر آپ کو کسی دانے دار زہر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پکنے تک کیڑے کے حملہ نہ ہونے کی گارنٹی دے سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اور میگنیشیم اگر 6، 8، 10 تھیلے ڈالو فی ایکڑ تو آپ کا گنا موٹا بھی ہوگا، وزنی بھی ہوگا، مئی جون میں اس کے پتے نہیں خشک ہوں گے اور گرنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اگر گنا موٹا کم ہو اور پتلا زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو گرنے سے ہم نہیں بچا سکتے۔ یہ 18 ہزاری ضلع جھنگ تحصیل 18 ہزاری میں میرے ساتھ ہوا۔ گنے کا ہائٹ تقریباً 20 فٹ چلا گیا، لیکن جتنی موٹائی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی۔ اس میں ایک تو میگنیشیم کلورائڈ تھوڑا ڈالا گیا، دوسرا ہر 2 آبپاشیوں کا وقفہ میں نے میکسیمم کرنے کا ریکمینڈ کیا تھا۔ جتنا وقفہ لمبا کریں گے 2 آبپاشیوں کا، اتنا خون گاڑا رہے گا پودے کا، اور اس کو تھوڑے پانی میں زیادہ غذا جائے گی، اور گروتھ ریٹ تھوڑا سا 10%، 15%، 20% سلو ہوگا۔ جتنا گروتھ ریٹ سلو ہوگا اتنا تنے کا موٹائی زیادہ ہو جائے گا۔ اور پانی کی کمی کی صورت میں پودا اپنے آپ کو پانی کی کمی کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے جڑوں کا سسٹم زیادہ پھیلائے گا، اور جتنا جڑیں زیادہ پھیلائے گا اتنی زیادہ نیوٹریشن میں زیادہ ٹیک اپ کرے گا، زیادہ ابزارو کرے گا۔ اور میگنیشیم کلورائڈ خاص کر یہ فاسفورس کو زمین سے ڈھونڈ کر پودے کے جسم میں پہنچاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسلوکیٹر فار دا فاسفورس۔ فاسفورس خود زمین میں حرکت نہیں کرتا، موبائل ایلیمنٹ ہے۔ اگر آپ کے پودے کے جسم میں فاسفورس کی جو لیول ہے وہ پورا نہیں ہے تو آپ کا پودا اگینسٹ انسیکٹ امیون نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بار بار ہم سپرے کرتے ہیں کیڑا مرتا نہیں ہے، اس میں ایک فیکٹر بہت بڑا یہ بھی ہے کہ میگنیشیم ہمارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ مائکرو نیوٹرنٹ ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، 100% نہیں، 1000% غلط ہے۔ میگنیشیم کی ضرورت پودے کو فاسفورس سے 2 گنا زیادہ چاہیے۔ اگر وہ پوری نہ ہوئی تو فاسفورس کی مقدار پودے کے جسم میں پوری نہیں ہوگی، اور آپ کبھی انسیکٹ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس طرح آپ کا اگر میگنیشیم کلورائڈ لیول پورا ڈال دیا آپ نے تو پودا کی پانی کی کمی کے اثرات منفی ہوں گے ہی نہیں، ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اور یہی ہمارا سب سے بڑا آئٹم ہے، خاص کر مئی، جون، جولائی میں جب پانی
جو پورا نہیں ہوتا اور پودے کے جسم سے پانی بہت اٹھتا ہے، یہاں تک کہ جو گنے کی آگ جو ہے، چاول کے پتے، مکئی کے پتے، جوار کے پتے جو لو کی وجہ سے جل جاتے ہیں، جلے ہوئے پتے دوبارہ سرسبز ہو گئے۔ میگنیشیم کو میجر نیوٹرنٹ کے طور پہ 150، 200، 250، 300 kg پر ایکڑ ڈالنے سے ہوا ہے۔ یہ جو مائکرو نیوٹرنٹ والے ہیں، میری ان سے التجا ہے کہ قوم کا نقصان نہ کریں، قوم کا بیڑا غرق تو پہلے ہوا پڑا ہے۔ اپنی علمیت جگانے کی بجائے کسان کی بہتری کے لیے جان لڑا دو، اللہ ساری کائنات آپ کے متحد کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔